وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 17، درس نمبر 1496. آج کا موضوع کیا ہم بے دین لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 17. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، جو یہودی ہو گئے، والصابین، جو صابی ہیں، والنصارى، جو نصارہ بن گئے، والمجوس، اور جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، جانتا ہے. علم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں ہر وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. والشمس والقمر، سورج اور چاند اور تارے، والنجوم اور تارے اور جبال پہاڑ، والشجر والدواب، اور درخت اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان، وکثیر حق علیہ العذاب، اور وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جو جسے اللہ تعالیٰ ذلیل اور خوار کرے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سامعین کرام، ایک تو سجدہ تلاوت ہے
جب فارغ ہوں تو سجدہ تلاوت کر لیں، یہ واجب ہوتا ہے۔ میں مضمون کی طرف آتا ہوں، اور مضمون اصل میں یعنی شروع سے آپ دیکھیں قیامت اور توحید کا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سے یہ صورت مبارکہ شروع ہوئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم وہی مضمون ہے۔ اصل میں قیامت، توحید اور رسالت یہ سارے جو ہیں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ توحید کو مانتے ہیں یعنی اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کو رسالت سے رجوع کرنا ہوگا اور زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہوگی، اور خوف آخرت آپ کو دامنگیر ہونا چاہیے، اور یہی باتیں ہو رہی ہیں اس میں۔ اور باقی جو گزشتہ سبق تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، لہٰذا تم میرے چاہنے کے مطابق زندگی گزارو، اپنے چاہت کو میری چاہت پر غالب مت کرو، وہ تم نہیں کر سکتے، چاہے تم آسمان پر چڑھ جاؤ یا جو بھی تم کر لو، تم میرے یعنی مجھے ہرا نہیں سکتے۔ ما انتم بمعجزین فی الارض کے الفاظ ہیں، تم مجھے ہرا نہیں سکتے، میرے فیصلے لاگو ہیں تم پر، ہدایت کے بھی اور گمراہی کے بھی۔ باقی تم دنیا میں اپنی زندگی من چاہیے اگر تم گزارو، لیکن میرے فیصلے تم پر لاگو ہوں گے جو کہ میں نے تمہاری زندگی کے بارے میں کیے ہوئے ہوں گے، اور ایک اور وبال کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا کہ تمہاری زندگی بدحال گزرے گی، یعنی خوش نہیں ہوگے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، آپ نے ان کی ترجمہ تو سماعت فرما لیا ہے۔ اب ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمام گروہ جو ہیں، ان الذین آمنوا سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جنہوں نے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے لیے زندگی گزاری۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں فیصلہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، اللہ کا فیصلہ تو واضح ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑ کے زندگی گزاریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ قانون قدرت ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ ان کی زندگی ان پر تنگ گزرے گی، وہ پریشان حال رہیں گے، بدحالی میں زندگی گزاریں گے، خوشحالی کا رخ وہ نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی دنیا میں وہ عذاب الہی، جیسے کہ ہم نے پڑھا نا کہ خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین، ابھی ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 11 میں، اگر آپ کو وہ مضمون یاد ہو۔ دنیا اور آخرت میں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس انسان کو جو حق سے منہ موڑ لے، اللہ کی یاد کو بھلا دے اور دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لے، اور پیغمبر کی تعلیم اور اس کی دعوت کو نہ مانے یا اس راستے پر نہ چلے جس کی دعوت پیغمبر علیہ السلام اسے دے رہے ہیں۔ تو اب یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ دیکھیں وہ فیصلہ ایسا ہوگا کہ وہ سب کو نظر آ جائے گا، یہاں کافر مشرک یہ رلے ملے ہیں اور مومن یہ سب رلے ملے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حق و باطل کا بظاہر پتہ نہیں چلتا، مثال کے طور پہ قوم نوح جو ہے وہ رب کی بندگی سے کا انکار کرتی رہی، پیغمبر کی دعوت کو نہ مانا، لیکن وہ 70-75 لوگ تھے، وہ رہ رہے تھے وہ معاشرے میں، بظاہر وہ دبے ہوئے تھے کیونکہ اکثریت جو تھی وہ غالب کافروں کی تھی، یا حضرت تمام ایسے پیغمبر ہیں اکثریت ہے ان پہ،
کیونکہ پیغمبر کی دعوت کو اکثر جھٹلایا گیا ہے۔ تو یہاں جو ہے، میں زیادہ اس بات کو طویل نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن تو فیصلہ ہو جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فیصلہ وہاں پہ ہوگا کہ مجرموں کی ٹولی الگ ہوگی، جو مجرم ہیں ان کی ٹولی الگ ہوگی اور جو مومن ہیں ان کی ٹولی الگ ہوگی، امتیاز ہو جائے گا، فیصلہ لوگوں کو نظر آ جائے گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کا اور مجرموں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو بھی پیغمبر کی دعوت کو مان لے اور اس راستے پر چل پڑے اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ یہ فیصلہ دنیا میں بھی لاگو ہے، لیکن یہاں لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اب مومن بظاہر آپ کو یعنی جو مومنین ہیں، اب یہ ہے کہ عام معاشرہ جو دنیا دار معاشرہ ہے، ان لوگوں کی قدر و منزلت سے تو وہ آگاہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں آج بھی دنیا میں جو متقی ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے اور جو متقی ہے، اور جو متقی نہیں ہے، جو مجرم ہے، وہ ذلیل ہے، خوار ہے دنیا میں بھی۔ یہاں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، پھر میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا رہا، لیکن آپ کو میں بات بتا رہا ہوں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ معزز کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ لیکن عام حالات میں جو مجرم ہیں وہ متقیوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ جاؤ یار، تم کیا ملا بنے پھرتے ہو، تم نے بس داڑھی کیا رکھ لی کہ بس تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے ہو، مثال کے طور پہ اس قسم کی اور باتیں، لیکن ان کی نہ تعظیم ہوتی ہے نہ توقیر ہوتی ہے، اور یعنی ڈیگریڈ سمجھتے ہیں۔ مجرم جو ہے یہ ان المجرمین، دنیا میں مجرم متقیوں پر ہنستے ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، قرآن کے الفاظ ہیں، ہنستے ہیں، یار انہوں نے تو ساری زندگی برباد کر دی، بس ایسی زندگی گزار دی، قال اللہ قال رسول میں، اپنے لیے دنیا کے لیے تو کچھ بنایا نہیں۔ اس قسم کے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں معزز ہیں اس کی ہم عزت نہیں کرتے، وہ ہماری نظر میں باعث عزت لوگ نہیں ہوتے۔ آپ کے نظر میں باعزت لوگ کون ہیں؟ جو صاحب مال ہیں اور اقتدار والے ہیں، اونچے گریڈ والے ہیں، اور ساری آپ کو معلوم ہے یہ سارا معاشرہ ظاہر پرست ہے، اور اللہ کی اور رسول کی اور مومنوں کی اس کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے تو اللہ کی جو قدر کا حق تھا وہ تو کی نہیں۔ آج ہم قرآن کی کوئی قدر نہیں کر رہے، اللہ کی جو معبود ہے ہمارا، اس کی اس حیثیت سے، بلکہ کسی حیثیت سے کوئی قدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، کھلم کھلا انکار ہے۔ جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، بعض جملے ایسے ہوتے ہیں نا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، جو ہوگا سو دیکھیں گے، لیکن ابھی تو تم اپنی زندگی گزارو اور کھاؤ پیو عیش کرو۔ اس قسم کے بھی شاید آپ جملے سنتے ہوں گے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اور حقیقت میں ایسی بات ہے کہ ہمیں اللہ کی طاقت کا نہ اندازہ ہے، نہ ہم اندازہ کرتے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں، اور نہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے لیکن میں نے اس کو اس کی چوٹی سے پکڑا ہوا ہے۔
اللہ تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. قیامت کے دن تو مطلب سب کچھ اس دن پردے ہٹ جائیں گے اور وہ ایک الگ منظر ہوگا، لیکن صاحب عقل وہ ہے جو یہاں اپنی نظر سے وہ پردے ہٹا دے، ظاہر کے پردے ہٹا دے اور حقیقت کو دیکھ لے. اسے ہم کہتے ہیں حقیقت شناس. یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے. حق واضح ہے، لیکن ہم حق کا نہ ہم حق کو پہچانتے ہیں، نہ پہچاننا چاہتے ہیں، نہ حق کا اتباع کرنا چاہتے ہیں. ہم باطل پرست لوگ ہیں. کون؟ آج کے مسلمان. یہ باطل پرست ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ میٹیریلسٹ ہے، یہ اللہ کو خاطر میں نہیں لا رہا، قرآن کو خاطر میں نہیں لا رہا. معاذ اللہ. کون؟ آج کا مسلمان. پیغمبر کی تعلیمات کو ہم خاطر میں نہیں لاتے. یہ ایک کھلی مطلب یہ معاشرہ ایسا ہے، یہ سارے مسلمان ایسے ہیں جو جن کی زندگی کھلی کتاب ہے. ہم نہیں مانتے، زبان حال سے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں مانتے نہ اللہ کے حکم کو، نہ قرآن کی تعلیمات کو، نہ رسول کے طریقہ کار کو. ہم نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. یہ سارا ذہن آپ معاشرے کا ذہن پڑھ لیں نا، یہ ایسا ہی ہے. تو بہرحال فیصلے کا دن تو ہے. ان اللہ لیوم الفصل. یوم الفصل کا ہے اللہ تعالیٰ، فیصلے کا دن. تو وہاں پہ اگر فیصلہ ہو بھی جائے اور آپ کو حق نظر آ بھی جائے اور اللہ کی طاقت آپ پر واضح ہو جائے، اور یہ اللہ کی طاقت کا جہاں تک سوال ہے، قرآن میں ایک وہ ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کے لوگ دیکھیں ظالموں کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. وہاں پہ عذاب کو دیکھ کر یہ آج کے مسلمان یقین کر لیں گے کہ ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جناب ساری قوت آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی پتہ اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. یہ تو ہم عام روایتاً کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے، ابھی جو دوسری آیت ہے ان اللہ یسجد لہ، اس میں وضاحت آ جائے گی. تو بات یہ ہے سامنے کا. تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، اس کا دیکھیں آیت میں نصیحت کیا ہے. نصیحت یہ ہے کہ آپ ابھی اپنے رویے پر غور کر لیں. آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کون سے دین پر چل رہے ہیں؟ ایک تو دیکھیں اللہ کا دین ہے، باقی خود ساختہ دین ہے. ہادو، صابین، نصارہ، مجوس، یہ خود ساختہ دین ہے. آج بھی آپ کو معلوم ہے تورات اور انجیل اپنی کتاب میں، یعنی ان کی کتاب موجود نہیں ہے ان کے پاس. شریعت جو کتاب وہ تو تحریفات ہو گئی ہیں، لیکن یہ عیسائی جو ہے تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور یہودی بھی ہیں. وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ تو ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں. منسوخ کیا، وہ مطلب اس میں ترامیم ہو گئیں، اس کو بدل دیا گیا. اب تو پھر قرآن آیا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. لیکن وہ تو لکیر کے فقیر ہیں اور بس وہ تحریف شدہ کتابیں جو ہیں فالو بھی نہیں کر رہے. بس ایک ضد ہے کہ بھئی ہم نے بس تو دیکھیں اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے، آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ آپ کون سے دین پر ہیں. آج ہمارا دین، آج کے مسلمان کا دین واضح ہے. اس کا دین جو ہے اس کا دنیا داری ہے. ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. ہم تو ظاہر آپ خود دیکھ لیں، یہ ایسے جو لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں یار دین تو یہ پیغمبر نے عمل کیا، صحابہ کرام نے کیا، یہ ان کا وہ تھا، اور ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. ٹھیک ہے ہم نماز روزہ کر لیں گے، لیکن اور تفصیلات میں ہم ضرورت نہیں ہے ہمیں. ایک ذہن ایسا ہے. دین کی اہمیت نہیں ہے.
آج کا مسلمان نہ دین سے واقف ہے، نہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھتے ہیں ہم نے آلریڈی اپنا ایک دین بنا لیا ہے، وہ ہماری خواہشات ہے۔ ہم خواہشات نفس کے پیروکار ہیں اور دین کو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے بارے میں یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا وذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا۔ تو آپ سوچیں اس بات پہ کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ دیکھیں آپ خود ساختہ اپنے لیے ایک طریقہ کار بنا لیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ایک خود ساختہ طریقہ کار بنا لیا ہے اور خود ساختہ طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ مردود ہے، یہ طریقہ مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب انسان اول کو اتارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، یہاں سے اترو اور میری فمن تبع ھدایا، جس نے ان ہدایت کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو سوچیں سمجھیں اور ایک بہتر رویے کو اپنائیں، اور وہ رویہ اسلام کا رویہ ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا حضور کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر الہدی ہدی محمد، بہترین کتاب قرآن اور توحید، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی چیز ہے۔ توحید، قرآن، رسالت کا اتباع، آخرت کی فکر، یہ چیز ایک ہی ہے، بنتا ایک ہی ہے۔ اس سے تقوی، لب لباب اس کا تقوی آتا ہے کہ آپ زندگی محتاط گزاریں، وہ کریں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو منع کرتا ہے۔ اور یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ دیکھیں اللہ، یہ جب آپ قرآن پڑھیں نا تھوڑا سے اس میں اگر آپ غور و فکر کریں تو ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ہدایت اور گمراہی ہے۔ قرآن کو اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں قرآن کیا ہے، اس میں ہدایت ہے، ہدن، ہدایت ہے للمتقین، متقین لوگوں کے لیے۔ اب جو لوگ اس ہدایت کو نہیں مانتے قولاً یا عملاً، یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ یہ بار بار میں آپ کو ذرا یعنی تاکیدی جملے کہہ دیتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ سوچیں اس پہ، اور ایسا عام رویہ نہیں ہے، کتاب میں ہمیں ایسا رویہ نہیں ملتا، جو کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن کی تفسیر میں ایسا رویہ نہیں ملتا۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، اپنے حال پر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ ابھی مضمون آئے گا کہ ہم نے آگ کے کپڑے پہن لیے ہیں، آیت نمبر 19 میں، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار ہیں۔ اور یہ آگ کے کپڑے، ابھی وہ آیت آئے گی پھر ہم اس پہ بات بھی کریں گے تفصیلاً، لیکن یہ آگ کیا ہے؟ یہ ہم خود اپنے لیے سمیٹ رہے ہیں۔ آگ اللہ کی نافرمانی آگ ہے، اللہ کی فرما برداری جنت ہے، اللہ کی اطاعت جنت ہے، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ آگ ہے، اور یہ ہم خود یہ آگ کے کپڑے اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، یہاں سے پہن کر جائیں گے۔ اب آپ کو تو اندازہ نہیں ہے، نہ آپ نہ ان باتوں پر سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن
فیصلہ جو ہے آپ یعنی اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کا رول جو ہے سامنے آ جائے لوگوں کے، مومنانہ ہے یا مجرمانہ ہے، یہ دو رول ہیں بنیادی طور پہ، آپ ذرا اس پہ غور کریں۔ انسان یا تو مومنانہ زندگی گزارے گا اور نہیں گزارے گا تو یہ مجرمانہ زندگی خواہ گزارے گا۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کون آج کا مسلمان، کہ ہمارا طرز زندگی جو ہے وہ مومنانہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنا تزکیہ نفس کروا لیا ہے یا میرا نفس پاک ہو گیا ہے۔ دیکھیں، آپ کا نفس پاک ہوگا تو تب آپ جنت میں جانے کے اہل ہوں گے، تب آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ تو مسئلہ جو ہے بہت ٹیڑھا ہے کہ ہمیں اپنے دین کا احساس ہی نہیں ہے۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں مثال کے طور پہ، ویسی بات کر رہے ہیں اس آیت نمبر 17 کے بارے میں، کہ ان میں سے آپ کس گروہ میں سے ہیں؟ تو شاید آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہودی، صابی، نصارہ، مجوس اور مشرک کہنے کے تو آپ تیار نہیں ہیں، اور ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم مومن اپنے آپ کو کہہ بھی نہیں سکتے، یعنی سچا مومن جس کی زندگی اور موت اللہ کے لیے ہو اور جس کا رخ اللہ کی طرف ہو اور جس کی ترجیح جو ہے زندگی گزارنے کی وہ آخرت ہو، اور ترجیح جو ہے آخرت ہو، اس کی محبت جو ہے وہ خالص، وہ اللہ سے مومن جو ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی تو شان یہ ہے کہ مومن تو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری شدید محبت، کیونکہ آپ اپنے دل کا اندازہ لیں نا، اس میں تو بہت سے محبتوں والے پڑے ہوئے، آپ کی پوزیشن، آپ کا پیسہ، آپ کا جو بھی ہے، آپ کی پوزیشن ہے، آپ کا بیوی ہے، شوہر ہے، آپ کی اولاد ہے، پوتے نواسے، یہ سب آپ کو محبوب چیزیں ہیں۔ آپ کے مکانات جو آپ نے بڑے پیار سے بنائے ہوئے ہیں، جو کاروبار جو آپ نے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کھڑی کر رہی ہے، مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، جو بھی ہے، جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنا اثاثہ سمجھتا ہے۔ اور ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آخری بات کے طور پہ کہوں کہ اصل اثاثہ جو ہے وہ رضائے الہی ہی ہے مومن کا، اصل اثاثہ رضائے الہی ہے۔ بس میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة
إن الله على كل شيء شهيد. جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.